ابن صفی ایک عہد ساز ادیب. تحریر اور آواز کرن صدیقی. پیشکش سید اسد عادل الحسینی. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. احمد فراز نے یہ شعر شاید ایسے ہی کسی بے مثال ماہر فن کے لیے کہا ہوگا کہ جن کا نام سنتے ہی بقول فیض پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمع جلی والی کیفیت طاری ہو جائے. اگر بات اردو ادب میں جاسوسی ناول نگاری کے حوالے سے کی جائے تو اس میدان میں ایک ہی نام ایسا ہے جو آج بھی روز اول کی طرح پوری آب و تاب اور توانائی کے ساتھ آفتاب کی مانند چکمگا رہا ہے. وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ابن صفی ہے. کتنے ہی لوگوں نے ان کے رنگ کو اپنانا چاہا، ان کے انداز کی تقلید کرنا چاہی، مگر کر نہ پائے. آج بھی اگرچہ بہت سے لوگ ان کے کرداروں پہ کہانیاں لکھ رہے ہیں، ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل کے روٹی روزی کما رہے ہیں، مگر ابن صفی کے رنگ کی تابانی آج بھی روز اول کی طرح قائم ہے. جاسوسی ناولز اب اردو ادب کا ایک نہایت اہم اور مقبول شعبہ ہے. مجروح سلطان پوری کے بقول میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ابن صفی سری ادب کا ایک ایسا نام کہ جو اپنے میدان میں یکتا ہے. جاسوسی ناول نگاری کی دنیا کے آسمان کا آفتاب کہ جس کے سامنے کتنے ہی لوگ مقابلے کی ٹھان کے آئے مگر ایک بھی نہ ٹک پایا. ایسا نہیں تھا کہ ابن صفی سے پہلے اردو ادب کی دنیا میں جاسوسی ناول نگاری کا خانہ خالی تھا. ابن صفی سے پہلے کئی لوگوں نے اس نئے شعبہ تحریر میں طبع آزمائی کی، جیسے کہ منشی تیرتھ رام فیروز پوری یا ظفر عمر وغیرہ، مگر ایک تو ان لوگوں کے ناول طبع ذات نہیں تھے، دوسرے کسی اور معاشرے کی کہانی کو لاکھ اپنے ماحول کے رنگ میں ڈھالا جائے وہ لطف ہرگز نہیں آ سکتا جو آپ کے اپنے ارد گرد کے ماحول کی کہانی کا ہو سکتا ہے. یعنی وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. ابن صفی میں لکھنے لکھانے کا جوہر خدا داد تھا، اور جس میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے پڑھنے سے بھی شغف ہوتا ہے، اور ویسے بھی مطالعے کے بغیر لکھا جا ہی نہیں سکتا. ابن صفی نے بھی اس دور کا دستیاب ادب پڑھا اور اس میں موجود کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا. دراصل مغربی ماحول مشرقی ماحول سے، اور خاص طور پر اس زمانے کے مشرقی ماحول سے بے حد مختلف تھا. مشرقی ماحول میں اس بے باکی کا قطعی تصور نہیں تھا جو اس وقت بھی مغربی ماحول کا حصہ تھی. ان ناولوں کے مطالعے سے ابن صفی اس نتیجے پر پہنچے کہ جاسوسی ناول لکھنا قلم آزمائی کے لیے ایک وسیع میدان ہے، اور یہ شعبہ گویا ان جیسے کسی جوہر قابل کی تحریروں کا ہی منتظر ہے. بس انہوں نے قلم اٹھایا اور اپنا پہلا ناول دلیر مجرم لکھ دیا، جو کہ قارئین اور بطور خاص سری ادب کے قارئین کے لیے بہار کے تازہ اور خوشگوار جھونکے کی مانند تھا. یہاں ایک دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ابن صفی جب ابن صفی نہیں صرف اسرار احمد تھے تو انہوں نے شاعری کے شعبے میں بھی طبع آزمائی کی. اگر وہ ناول نگاری کی طرف نہ آتے اور شاعری کے میدان میں ہی مشق سخن کرتے رہتے تب بھی ان کا نام بام عروج پہ ہوتا، کیونکہ ان کا فنی جوہر تھا ہی اتنا توانا. اور سچ تو یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. شاعری ان کا شوق تو تھا اور اس فن کی صلاحیت ان میں اللہ کی عطا کردہ تھی، لیکن وہ جو کچھ اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتے تھے
اس کے لیے شاعری کا عروض اور بحروں کی پابندیوں میں جکڑا ہوا فن ناکافی تھا۔ اس بات کو غالب نے یوں بیان کیا ہے: بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ اور ہونا یہ تھا کہ سری ادب کی دنیا کی شہنشاہیت کا تاج ان کے ہی سر ہونا تھا، لہٰذا وہ آج بھی اس عقلیہ میں فن کے اپنے انداز کے واحد تاجدار ہیں۔ ان کی تحریر کے محاسن کا جائزہ لیا جائے تو بہت سی وہ خوبیاں ملیں گی جو دوسرے لکھنے والوں کے یہاں نہیں، یا کم از کم ان کے انداز جیسی نہیں۔ اگر ان سب پہ بات کی جائے تو گفتگو خاصی طویل ہو سکتی ہے، جس کے لیے اس مضمون کا دامن بہت مختصر ہے۔ ان کی تحریر کی خوبیوں پہ بہت کچھ کہا گیا ہے اور تقریباً ہر پہلو پہ ہی اظہار خیال ہوا ہے، مگر ہم ان کی تحریر کے اس پہلو پہ بات کریں گے جو کہ ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ زیر بحث نہیں آیا، اور وہ ان کی تحریر کی لازوال اور بے مثال خوبی ہے، اور وہ ہے ان کی تحریروں کا عریانیت اور فحاشی سے پاک ہونا۔ ابن صفی سے پہلے اردو کے اکثر ناولز، اور خاص طور پہ وہ ناولز جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیے جاتے تھے، ان میں ایک بڑا عنصر بے پاکی اور فحاشی کا ہوا کرتا تھا۔ ایسے ناولز ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر ناولز کے پلاٹ کمزور بھی ہوا کرتے تھے، مگر بے باک اور عریاں منظر نگاری کے باعث ایک ڈھکے چھپے اور روایتوں کی زنجیروں میں بندھے معاشرے کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ بے شک یہ ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے تھے، مگر مشرقی تہذیب سے قطعی طور پر متصادم تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آج بھی پسندیدہ نہیں، اور نہ ہماری تہذیب اور روایات ہمیں ان باتوں کی اجازت دیتی ہیں کہ حسن و عشق کے معاملات کو اتنا کھل کے بیان کیا جائے کہ وہ ہوس کی حد تک جا پہنچیں۔ اس لیے ایسے ناولوں کے قارئین کو یہ کتب چھپ چھپا کے پڑھنا پڑتی تھی، مبادا کوئی دیکھ لے اور دکھنے والے پر ان کا تاثر خراب پڑے۔ ابن صفی نے اس بات کو بہت گہرائی میں جا کے سمجھا اور سوچا کہ ایسا ادب کیوں تخلیق کیا جائے جو صرف کسی مخصوص گروہ تک محدود ہو۔ ایسا کچھ کیوں نہ لکھا جائے جو گھر کے سب افراد کے سامنے بلا جھجک پڑھا جا سکتا ہو۔ تب انہوں نے وہ ادب تخلیق کیا جس کے کردار ایک مثالیہ بن گئے۔ اگرچہ کچھ کردار ایسے بھی ان کے ناولوں میں نظر آتے ہیں جو بظاہر عاشق مزاج ہیں، مگر وہ ایک حد میں رہ کر ہی عشق کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ عشق ہے ہی نہیں، فقط تفریح طبع کے لیے دل لگی ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، اور اس دل لگی میں بھی کردار کی پاکیزگی متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی مثال حمید کا کردار ہے، جو شوخ ہے، کھلنڈرا ہے، خواتین کی صحبت پسند کرتا ہے، مگر کبھی بھی ہوس کے ارذل جذبے کے ہاتھوں بے بس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فریدی جیسا عورت بیزار شخص ہے، جس کی زندگی میں عورت نام کی رنگینی کا عمل دخل تو دور کی بات، تصور بھی نہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عورت بیزار لوگ درست مزاج اور غصہ ور قسم کے ہوتے ہیں، مگر فریدی کے مزاج میں شگفتگی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ آرٹسٹک مزاج ہے، مصوری اور سنگ تراشی جیسے فنون لطیفہ سے بھی بہرہور ہے۔ عورت بیزار ہونے کے باوجود وہ خواتین کا حد درجہ احترام کرتا ہے، اور کبھی ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتا، بلکہ ان سے پورے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور ان کی تمام تر بات توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنتا ہے۔ پھر ہے ہمارا پیارا سا کھلنڈرا عمران، جو بیک وقت ایک معصوم بچہ بھی ہے اور وقت پڑنے پر مجرموں کے لیے بے حد خطرناک بھی۔
کردار اس کا بھی بے داغ اور اعلیٰ ہے۔ ان تینوں ہیروز کی مثال ہم نے اس لیے دی کہ اگرچہ یہ تینوں بظاہر ایک دوسرے سے مزاجاً خاصے مختلف ہیں، مگر کردار کی بلندی ان تینوں کا امتیازی وصف ہے، اور کبھی بھی انہوں نے اپنے کردار کی پاکیزگی پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہی ابن صفی کی تحریر کی وہ امتیازی خوبی ہے جس کے باعث وہ اتنی دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی لاکھوں قارئین کے محبوب مصنف ہیں۔ اور شاید اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا جب ایک مرتبہ ضیاء محی الدین شو میں ان سے ضیاء صاحب نے سوال کیا کہ کتابوں کی الماری میں آپ کی کتابوں کی جگہ کہاں ہے؟ تو ابن صفی نے بہت مدھم مگر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میری کتابوں کی جگہ بستر کے سرہانے کی میز ہے، تاکہ جب چاہیں ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیں اور پڑھ لیں۔ الماری میں تو وہ کتابیں رکھی جاتی ہیں جو کبھی کبھار پڑھی جائیں۔ سوچئے تو کتنی زبردست بات کہی انہوں نے۔ واقعی جو کتاب آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہوں وہ یقیناً ایسی ہی ہوگی جسے آپ سب کے سامنے بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ عریانیت اور فحش بیانی سے پاک ہے۔ ابن صفی کی تحریریں محض تفریح طبع یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس انداز کے کرداروں کو پیش کر کے قارئین خصوصاً نوجوان نسل کی اعلیٰ اخلاقی تربیت بھی کی ہے، اور پڑھنے والوں تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ عورت نہ تو کوئی حقیر مخلوق ہے، نہ ہی ناکارہ جنس ہے، بلکہ مرد کی طرح ہی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ اس بات کو جولیا کے کردار سے بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ X2 کی نائب یا X2 کے نمبر 2 کے طور پر اہم ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، اور کئی دیگر سیکرٹ ایجنٹوں جیسے صفدر، تنویر اور چوہان وغیرہ سے اس کا عہدہ بڑا ہے۔ ایک جولیا ہی نہیں، ابن صفی کے ناولوں میں جو عزت و تکریم خواتین کو دی گئی ہے اس کی شاندار مثال روشی، نیلم اور رشیدہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو مردوں کے دوش بدوش کھڑی نظر آتی ہیں، اور کسی طرح بھی وہ مردوں سے کم نہیں۔ ابن صفی کے رنگ میں جتنے لوگوں نے بھی لکھا یا لکھنے کی کوشش کی، انہیں قبول عام کا وہ درجہ نہ مل سکا جو ابن صفی کو آج بھی حاصل ہے۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اگرچہ ان کے مقلدین نے، بلکہ انہیں نقال کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بھرپور کوشش کی کہ ان کے کرداروں کو ان کی دی گئی صفات سے متصف کر کے کہانی کا تانا بانا بنے، مگر ناکام رہے۔ کسی نے عمران کو عقل مند احمق بنانے کے چکر میں چھچورا بنا ڈالا، تو کسی نے شستہ ہنسی مذاق کے بجائے بے تکی و بھونڈی گفتگو کو اس قدر طول دیا کہ پڑھنے والے بازوق لوگوں کی طبیعت ہی اکتا گئی۔ اسی طرح فریدی کی عورت بیزاری کو یوں نمایاں کیا گیا کہ اس کے کردار کی دیگر خوبیاں دفن ہو کر رہ گئیں۔ وہ عورتوں سے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کرتا، جیسا کہ ابن صفی نے ہمیشہ دکھایا۔ نقالوں کے ناولوں میں اس کی عورت بیزاری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ درستی سے پیش آتا ہے۔ یقیناً ابن صفی نے فریدی کو ایسا نہیں سوچا تھا، نہ ہمارے سامنے اسے ایسا پیش کیا۔ ان کرداروں کو اس رنگ میں دیکھ کر ابن صفی کے چاہنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں بھی اگر ان سے شکایت کی جاتی کہ کچھ لوگ ان کے کرداروں پر کہانیاں لکھ رہے ہیں اور وہ چھپ بھی رہی ہیں، اس لیے آپ اس سلسلے میں کچھ کریں، تو وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس طرح وہ نقال 4 پیسے کما لیتے ہیں تو کیا حرج ہے، بلکہ مجھے تو اپنے ان کماؤ پوتوں یعنی فریدی، عمران اور حمید پر فخر ہے جو ان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ بہت شگفتہ موڈ میں تھے، یہ بات ان کے سامنے کہی گئی کہ اب تو لوگ ان کے نام سے ملتے جلتے نام سے ناول چھپوا رہے ہیں، تو انہوں نے ازراہ تفنن کہا، ہاں بس اب تو ایک ہی قافیہ رہ گیا ہے اور وہ ہے ابن خسی۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ابن صفی کے کرداروں میں ان کے اپنے ذاتی کردار کی خوبیاں جھلکتی ہیں، یعنی کہ بلند کرداری، خوش طبعی اور ذہانت وغیرہ۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ جو کچھ برتن میں ہے وہی باہر آئے گا، تو ایک اچھے کردار کا ادیب ہی اچھی تحریر لکھے گا۔ ابن صفی کو مرحوم کون کہے گا، جب تک ہم سب کے محبوب کردار احمق و شرارتی عمران، بزلہ سنج و حاضر جواب حمید، اور نرم گفتار و خاموش طبع مگر بہترین فنون لطیفہ سے متصف فریدی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں، ابن صفی بھی اپنے کرداروں کی بدولت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لازوال کرداروں نے انہیں ہمیشہ کی زندگی بخش کر انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ اجل بھی اس کی بلندی کو چھو نہیں سکتی، وہ زندگی جسے احساس زندگی ہو جائے۔ ابن صفی کے بارے میں کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر آخر میں مختصراً ہم اتنا ہی کہیں گے کہ وہ کل بھی اپنی مثال آپ تھے اور آج بھی کوئی ادیب ان کے فن کا جواب پیش نہیں کر سکا، اور یہ مصرع ان کے بالکل حسب حال ہے۔ ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے۔